معرفت کورس کی 5ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا 5واں صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے السلام۔ السلام کا مادہ جو ہے وہ سین، لام اور میم ہے۔ پورے مادے پر گفتگو کرنے کے بجائے ہم کوشش کریں گے مختصر وقت میں مالک کائنات کے اس ایٹریبیوٹ کو ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ السلام ایسی ذات کو کہتے ہیں جو دوسروں کو سلامتی عطا فرمائے، دوسروں کو سلامتی عطا کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ دوسروں کو جسمانی سکون دے، دوسروں کو قلبی سکون دے، دوسروں کو روحانی سکون دے، دوسروں کو معاشی سکون دے، دوسروں کو معاشرتی سکون دے۔ جس طرح کی کسی کو کوئی تکلیف، کوئی مرض، کسی بھی طرح کے کسی کرب میں کوئی اگر مبتلا ہے، اس کا وہ کرب، وہ درد، وہ تکلیف دور کرنے والی ذات کو کہتے ہیں السلام، یعنی کہ سلامتی دینے والی ذات۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کے مالک کائنات نے اس لفظ کو قرآن الحکیم میں کس طرح سے استعمال کیا ہے، اس کی چیدہ ایک دو ذرا میرے ساتھ ایگزامپلس دیکھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یہاں پر غور کیجئے گا، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ السلام کے راستے دکھا دیتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے وہ کس کے راستے دکھا دیا کرتا ہے؟ السلام کے۔ آگے چلیے، سورہ یونس آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ السلام کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، مومنین کو، متقین کو دعوت دیتا ہے السلام کے گھر کی۔ آگے چلتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دیتا ہے وہ پھر کیا، اس کو راستہ کیا بتاتا ہے اس گھر تک پہنچنے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کی طرف، جو السلام کے گھر کی طرف جاتا ہے راستہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پھر اس کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے گا، السلام کو، اس لفظ کو مالک کائنات ٹریٹ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، سورۃ انعام آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہولڈ آن، آگے چلیے، وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ یہ ہے وہ مستقیم صراط، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو السلام کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس راستے پر چلیں گے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے دار السلام میں پہنچ جائیں گے، یعنی کہ السلام کے گھر میں پہنچ جائیں گے جو ان کے رب کے پاس ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور کیوں اللہ کے دوست بنے ہیں؟ ان کو یہ والا پروٹوکول کیوں مل گیا؟ آگے سنیے، بما کانوا یعملون۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں، انہوں نے صراط مستقیم کو چنا ہے، انہوں نے قرآن سے ہدایت کو لیا ہے، اس کو پایا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام کا گھر، مالک کائنات آپ کو اور مجھے السلام کے گھر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گھر کے طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صراط مستقیم کا راہ صرف اس کو ملے گا جو کہ اس کے لیے کوشش کرے گا، فَمَن یشاء۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ راستہ تو دراصل قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے سے چل کے جو اس دار السلام تک پہنچے گا، یہی لوگ میرے ولی ہیں، یہی لوگ میرے دوست ہیں، یہ انہوں نے عمل کیا ہے۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ نے السلام کی طرف دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے السلام کے گھر کی ہمیں دعوت دی، السلام کے گھر کا ہمیں راستہ دکھایا، السلام کے گھر میں پہنچ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی کہا۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ السلام ہے کیا، السلام کون ہے، یا السلام کیا ہے، تو سورۃ الحشر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا پھر ادراک دیتے ہیں، هو اللہ، وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، الملک القدوس السلام۔ وہ الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو السلام کہا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو السلام کہا ہے، السلام فاعلی حالت میں ایک ہی مرتبہ کہا ہے پورے قرآن الحکیم میں، باقی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ایک مرتبہ استعمال نہیں کیا،
لفظ اللہ تعالیٰ نے کثیر مرتبہ استعمال کیا، لیکن اپنے نام کے طور پر صرف ایک مرتبہ سورۃ حشر میں استعمال کیا۔ یہاں پر ذرا رکیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں جو سلامتی دیتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سلامتی دینے والی ہے، وہ مشکلات کو رفع کرنے والی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ہے، بیماروں کو صحت دینے والی ہے، روحانی امراض کا علاج کرنے والی ہے، کسی بھی کرب میں سکون دینے والی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام کے راستے پر چلو، تم بھی اس السلام کے راستے پر چلو تاکہ تم دارالسلام السلام کے گھر میں پہنچ سکو، اور اس السلام کے گھر میں پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور وہ صراط مستقیم کا روڈ میپ قرآن میں ہے، اور وہ قرآن پڑھ کر اس راستے پر چل کر دارالسلام میں پہنچنے والے ہی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں۔ یہی وہ چنیدہ لوگ ہیں جو مالک کائنات کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو آپ کو اور مجھے ایک ایٹریبیوٹ کو اپنانے کی ترغیب دی ہے کہ آپ بھی السلام بنیے، آپ بھی سلامتی دینے والی بنیے، آپ بھی بھوکوں کو کھانا کھلائیے، آپ بھی کسی حاجت مند کی حاجت کو رفع کیجیے، کسی روندے ہوئے کو ہنسائیے، کسی دکھی بندے کو اس کا دکھ دور کیجیے۔ جس طرح سے آپ کسی معاشرتی طور پر کسی کے کام آ سکتے ہیں اس کے کام آئیے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دعا سکھائی ہے آپ کو اور مجھے، آپ کو شاید ویسے بھی آپ نے سنی ہو، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے میرے مولا، اے مالک، اے میرے اللہ، تو السلام ہے، تجھ سے ہی السلام ہے، لہٰذا آپ ہی سے ساری کی ساری برکت ہے، آپ ہی ذو الجلال والاکرام ہے۔ یہاں پر آپ نے اگر اس چیز کو کرکسلی لینا ہو نا کہ السلام کا ایٹریبیوٹ ظاہر کس طرح سے ہوا کرتا ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ تھا۔ ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ان کو ٹکر لگا لی، یا ان کو کہا کہ آپ نے شرک اور یہ تمام تر بتوں کے معاملات کو بند کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، اور اس کے جواب میں ان کی قوم نے ایک بڑا ہی برا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، برداً و سلامن، اے آگ تو اس پر سلامتی والی ہو جا، یعنی ایسی ہو جا کہ اگر اس کو جلنے کی کوئی گزند پہنچنے کی باری ہے، نہ پہنچانا، اس کو جلانا نہ، اس کو ذرا برابر تکلیف نہ دینا۔ تو یہاں سے آپ کو سلام کا کچھ نہ کچھ کرکس مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ سلامتی پتہ ہے کن پر ہوگی؟ سب سے زیادہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ و خیرات کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، یا جو بھی کرنا ہے کریں، ایٹ دی اینڈ آپ جنت پا لیں، جنت میں بھی آپ سابقون کی صف میں چلے جائیں۔ سب سے زیادہ سلامتی کن پر ہوگی؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے سلام قولا من رب الرحیم، جن پر ان کے رب رحیم کی طرف سے کہا جائے گا سلامت رہو۔ اللہ تعالیٰ جن کو کہے گا کہ سلامت رہو۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور آپ کی میری والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جبریل امین ایک وحی لے کر آتے ہیں آقا کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ محترمہ کو سلام کہتے ہیں۔ یہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جواباً کیا کہا کہ میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی سلامتی میں سونپتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا یہ حی تحیہ ہوتا ہے نا، آپ مجھے کہیں السلام علیکم، یہ وہی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں السلام علیکم۔ آپ پر اس کے نا ترجمے کو دو طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ آپ سلامت رہیے، بہت مختصر ایک خاص سلامتی آپ پر ہو۔ نمبر دو یہ السلام علیکم، یہ جو السلام کا ایٹریبیوٹ ہے، یہ جو السلام کی صفت ہے، اللہ کرے آپ پر غالب آ جائے، اللہ کرے آپ سلامتی دینے والے بن جائیں۔ ہم گویا یہ دو دعائیں ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، ایک ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے کہ یہ جو اللہ کی السلام والی صفت ہے یہ آپ میں سما جائے۔ آپ پر السلام، یہ جو السلام کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی، دوسروں کو امن دینے والی، دوسروں کو سلامتی دینے والی، دوسروں کو کھانا دینے والی، دوسروں کو سکون دینے والی، یہ جو صفت ہے اللہ کرے یہ آپ میں پیدا ہو جائے۔ ہم یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔
یہاں پر ایک چیز آپ کو میرا خیال ہے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، وہ چیز یہ کہ السلام کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات، اور یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ آپ میں اور مجھ میں بھی پیدا ہو جائے۔ آپ خود میں اور مجھ میں جب السلام کا ایٹریبیوٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے نا، جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، جب آپ دوسروں کی حاجت روائی شروع کر دیں گے، آپ جب دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا شروع کر دیں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ پر السلام بن کر اپنی رحمت کو عیاں کریں گے۔ اور جب آپ خود السلام بننا بند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے السلام والی صفت کو تھوڑا سا بیک اینڈ پہ کر لیں گے، آپ پر بھی اللہ تعالیٰ السلام والی صفت کے ساتھ عیاں نہیں فرمائیں گے اپنی رحمت کو۔ تو لہٰذا یہاں ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ اللہ کا یہ جو لفظ ہے، اللہ کا یہ جو نام ہے السلام، اٹ مینس کہ سلامتی دینے والا، دوسروں کو سلامت رکھنے والا، یہ اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، اور اس ذکر کو اپنے اندر پیدا بھی کرنا ہے، اپنے اندر اس چیز کو اپنانا بھی ہے، تاکہ آپ السلام بنے، تاکہ مال کے کائنات آپ کے سامنے السلام والی رحمت کو عیاں کر سکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔